अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आखिरकार दोनों तरफ से ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, उन्होंने भी अपनी तरफ से वाज़िया और फाइनल ऐलान कर दिया और हुकूमत की तरफ से ख्वाजा आसफ ने भी आज वाज़िया और फाइनल ऐलान कर दिया। आज की वीडियो सुन के आपको ये समझ आएगी कि आखिर क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मंसूर अली शाह का नाम सुनते साथ ही कांपने लग जाती है। इनकी ख्वाहिश क्यों है, इनको क्यों ये लगता है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सिर्फ काजी फायज ईसा साहब ही होने चाहिए, उनके अलावा किसी और को चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहिए। और इनकी बातों से ये लगता है कि वो इसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ख्वाजा आसफ साहब ने तो आज टीवी के ऊपर बैठकर ये वाज़ह तौर पर कह दिया कि हम अपनी हुकूमत बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले को हम नहीं मानेंगे। उन्होंने रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर दी है, उसको सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये इतलात है कि नंबर भी लगा दिया है और हो सकता है कि जल्द समात भी उसकी रख दी जाए। लेकिन पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या कहा है। और आप यकीन करें कि आज जिस लहजे में उन्होंने बात की है, जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हुई है, उससे आपको अंदाजा होगा कि आपका अगला चीफ जस्टिस किस माइंड सेट का है। इससे कबल मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर भी करना है, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर भी जरूर करना है। जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो फिर वो जो प्रोग्राम है ना कि वीडियो की रीच रोकना, फायरवॉल इंस्टॉल करना, वो फिर मामला खत्म हो जाता है, फिर वीडियो सब तक जाती है। सिर्फ जरूरत इस चीज की है कि आप वीडियो को लाइक किया करें। अगर आप ये समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से कंटेंट आप तक, खबरें आप तक, अपडेट्स आप तक सही आ रही हैं तो जरूर लाइक किया करें। तो सबसे पहले नंबर पे जो सबसे आज की बड़ी खबर है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जब रिटायर्ड होंगे तो हमारे अगले जो चीफ जस्टिस बनेंगे मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने एक जगह पर बात करते हुए कहा, पहले जब मैंने ये पढ़ा ना बयान सोशल मीडिया पे तो मैंने कहा शायद किसी ने खुद ही लिख दिया हो, मैंने इसको इतना सीरियस नहीं लिया। फिर जब वीडियो मेरे सामने आई तो आप यकीन करें मैं वीडियो देखकर हैरान रह गया जो उन्होंने बयान दिया। अब जो बयान उन्होंने दिया है मैं मनोअन आपके सामने पढ़ने लगा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सारे अदारों को साफ साफ कहता हूं कि मुदाखलत नहीं करने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम एक फायरवॉल बनाएं, हम एक, इसको आसान अल्फाज में आप ये कह लें कि उन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट और अदारों के दरमियान एक आग की दीवार बनाएंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट के काम के अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना की जा सके। उन्होंने कहा कि अगर हर कोई अपना अपना काम करे, उन्होंने कहा कि जस्टिस सिस्टम, इंसाफ का निजाम, ये इंतहाई जरूरी है। अगर ये निजाम अपने पांव के ऊपर खड़ा रहेगा तो तमाम अदारे अपने पांव के ऊपर खड़े रहेंगे, और अगर ये निजाम कमजोर होता है तो फिर सब कमजोर होंगे। ये पाकिस्तान के अगले आने वाले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने ये वाज़ह तौर पर बता दिया कि किसी भी सूरत कोई भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुदाखलत का तसव्वुर भी ना किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मुदाखलत करेगा। और दूसरी तरफ जो हमारी हुकूमत है वो क्या कह रही है, हुकूमत ये कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 की अक्सरियत से दिया है। और मैं आपको यहां पर एक टेक्निकल बात बताता चाहूं, जिस वक्त ये फैसला सुनाया गया था आपको पता है कि काजी फायज ईसा साहब ने वो फैसला पकड़कर मंसूर अली शाह साहब के आगे रख दिया था और मंसूर अली शाह ने वो फैसला पढ़कर सुनाया था। तो जो पाकिस्तान के अंदर बड़े लोग हैं वो ये कहते हैं कि उस दिन वो फैसला नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमांड है वो सारी की सारी पकड़कर मंसूर अली शाह के आगे रखी गई थी कि जनाब अब आपके हवाले है, मेरी तो अक्सरियत है नहीं सुप्रीम कोर्ट में, अब आपने करना जो करना। तो उस दिन फिर मंसूर अली शाह ने वो बात बताई, वो फैसला सुनाया और ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और सियासी जमात है। फिर हुकूमत ने कहा हम इस जमात के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए जा रहे हैं। और आज ख्वाजा आसफ ने कहा कि हम अपने आप को बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। मजीद जो ख्वाजा आसफ ने बात की, उन्होंने कहा कि ये बातें हो रही हैं कि अक्टूबर नवंबर के बाद जो इलेक्शन हुए हैं उसके ऊपर जो पिटीशन आई हुई है हम उसको भी सुन लेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि हम इलेक्शन भी पूरे का पूरा खोल देंगे। तो मेरी यहाँ पे हाथ जोड़कर बड़े अदब के साथ पूरी मुस्लिम लीग नून से गुजारिश है कि परेशानी काहे की है भाई, रौला काहे का है, टेंशन काहे की है। आप लोग इलेक्शन जीते हैं, आप लोगों को चाहिए फॉर्म 45 ला के यूं मार, जैसे वो लोग वो ताश खेलते हैं ना तो
جب کسی کا پتے پہ پتہ آتا تو وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ایسے مارتا پتہ. تو مارے آپ فارم 45 ٹیبل کے اوپر جج کے سامنے کہ یہ ہمارے فارم 45 ہم جیتے ہوئے ہیں. ڈر کس چیز کا آپ کو؟ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ آپ جیتے نہیں، آپ ہارے ہوئے ہیں. آپ کے پاس فارم 45 نہیں ہے. فارم 45 پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کی جڑ ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر آپ کے پاس فارم 45 نہیں ہے تو پھر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، اور حق مار کر آپ نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر جھوٹا حلف اٹھایا ہے. یہ کام کیا آپ نے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے لاکھوں لوگوں کے ساتھ جن کا تعلق آپ کے حلقوں سے ہے. آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، بالکل بے خوف ہو جائیں. یا تو مان لیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے یا پھر ڈرے مت. اور خواجہ آصف صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے. انہوں نے کہا جی آنے والے 5-10 دنوں میں حالات واضح ہو جائیں گے کہ کس طرف کیا کچھ چل رہا ہے. اور واقعہ ہی آنے والے دنوں میں حالات واضح ہونے کے لیے جا رہے ہیں. کیونکہ سپریم کو ایک طرف، اچھا ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نظام کو لپیٹ دیا جائے گا، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم ریویو پٹیشن فائل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب ریویو پٹیشن کیوں فائل کرنی ہے؟ کیونکہ فیصلے کو ریورس کروانا ہے. اور فیصلہ ریورس ہو کر کیا ہوگا؟ جی نون لیگ کی 2/3 کی حکومت بن جائے گی اور یہ کیا کریں گے، جوڈیشل پیکج لے آئیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا آئین کے اندر چینجز کریں گے. وہ راستہ تو سپریم کورٹ کے ججز نے روک دیا ہے. اور اس وقت سپریم کورٹ کے 11 ججز، یہ یاد رکھیے گا نمبر، 11 ججز، اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز، ان سب نے ایک چیز پہ فیصلہ کیا ہے کہ آئین اور قانون پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. آج جناب محترم سکندر سلطان راجہ صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں جو نئی ہماری چیف جسٹس اپوائنٹ ہوئی ہیں، حالانکہ نیچے سے ان کو چیف جسٹس بنایا گیا، جو سینیٹی کے اصولز تھے ان کو پامال کیا گیا، لیکن بہرحال وہ بن گئی. اب وہ آنریبل چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی. تو ان سے آج جب ملاقات ہوئی ہے تو جب باہر نکلے ہیں تو لوگ رپورٹ کر رہے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کا چہرہ لٹکا ہوا تھا، اور مبینہ طور پہ ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہی الیکشن ٹریبیونل پہلے مرحلے میں کام کریں گے جو ملک شہزاد بنا کر گئے تھے، جو ابھی سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے ہیں، جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری کے خلاف اور مزید کسی مقدمے کے اندر ان کو گرفتار نہ کیا جائے، یہ درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور اگر یہ درخواست چیف جسٹس عامر فاروق کے علاوہ کسی بھی جج کے پاس گئی، کسی بھی جج کے پاس، تو فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. یہ مجھے بھی پتا ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز آ گئی ہے جی. پہلے آپ کو پتا ہے کہ پرویز خٹک صاحب گواہ بن کر آئے تھے، پھر اعظم خان صاحب آئے تھے، اب زبیدہ جلال صاحب آئی ہیں، انہوں نے بھی نیب کو اچھا خاصا چونا لگا دیا، یعنی کہ ایسا بیان دیا کہ وہ بھی جب اعلیٰ عدالتوں کے اندر بیان جائے گا تو وہ بھی عمران خان کے حق میں پلٹی کھا جائے گا. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت بکھلا گئی ہے. 8 فروری کو سب کے تجربے غلط ثابت ہوئے، پھر 9 فروری کو فارم 47 کو بدل دیا گیا، پیسوں کا لین دین بھی ہوا. ایسی دھاندلی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی. یہ انہوں نے آج دوبارہ بات ریپیٹ کی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا انکشاف ہوا. ایک صحافی نے ٹی وی کے اوپر خاور گھمن کے شو کے اندر، حیدر نقوی صاحب، انہوں نے یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جب بات ہوئی نا حکومت کی، تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم حکومت بناتے ہیں وفاق میں تمہارے ساتھ مل کے، لیکن یاد رہے کہ پنجاب میں ہم آتے ساتھ ہی گورنر راج لگائیں گے، کیونکہ یہاں کی جو حکومت ہے وہ 2 نمبر حکومت ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے جب تک فیصلے نہیں آتے. تو پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر آمادگی ظاہر کی کہ ٹھیک ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ مل کر کیا کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کا سوچ رہی ہے. تو یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کریز کے دونوں طرف کھیل رہی ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا. اچھا، وہ جو مسئلہ تھا ججز کو تعینات کرنے والا جو عارضی طور پر آ رہے تھے، اس کے خلاف اب بہت زیادہ آوازیں بلند ہو گئی ہیں. میں آپ کو 1 بائی 1 بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو پاکستان بار کونسل کے 7 ممبران نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر نوشیرہ بار ایسوسی ایشن، عمر کوٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، حیدرآباد بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ بار، جام شروع اور کوٹری بار ایسوسی ایشن، ٹھٹھا بار ایسوسی ایشن. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے خود اس کے اوپر بڑی زبردست اور تگڑی پریس کانفرنس کی ہے. حامد خان نے اس کے اوپر تگڑی پریس کانفرنس کی ہے. ملک کے بڑے بڑے جو قانون دان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کام کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. اور یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر یاد رکھیے گا پورے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تحریک چلے گی، اور وہ تحریک
ہمارے آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہو۔ آگے آ جائیں، ایک اور بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، اور یہ انکشاف رؤف کلاسرا نے کیا ہے کاشف عباسی کے شو میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں نا، اس حوالے سے نون لیگ کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں ہوئی، بلکہ ان کو حکم دیا گیا چلو جا کے پریس کانفرنس کرو، انہوں نے کر دی ہے۔ اور پھر رات 8 بجے کے شو میں کالیں کرتے رہے ہیں لوگ کہ آؤ ذرا ٹی وی کے اندر بیٹھ کے ذرا ڈیفینڈ کرو، اور کوئی بندہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک بندہ ملا تھا جس کا نام تھا محسن شاہ نواز رانجھا، جس نے بیٹھ کر ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ کاشف عباسی کے شو میں مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 8 فروری کے الیکشن کا نتیجہ بھی نہ مانیں اور 11 ججز کا فیصلہ بھی نہ مانیں، اور آپ توقع کریں کہ ملک میں انارکی نہیں ہوگی، کہ ایک طرف آپ الیکشن بھی نہیں مان رہے اور دوسری طرف آپ 11 ججز کا فیصلہ بھی نہیں مان رہے۔ فیصلہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور آخر میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات شوکت بسرا نے کی ہے منیب فروق کے حوالے سے۔ منیب فروق کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی اس طریقے سے ہوگا، اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا، فلاں فلاں دس اینڈ دیٹ۔ تو شوکت بسرا نے اس کے اوپر رد عمل دیا، انہوں نے کہا کہ منیب فروق نے ایک اعتراف کیا کہ اس کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت اور ممکنہ آئین شکنی کے ثبوت موجود ہیں، اسے فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور تفتیش کا عمل شروع کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے زندہ باد۔